السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ اسی کو آگے جو فعل کی اقسام پڑھ رہے تھے اس کی انشاءاللہ آج مزید اقسام کو آگے پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے فعل کی اقسام باعتبار فاعل کے پڑھی تھیں کہ اگر تو فاعل معلوم ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، مجہول ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں۔ وہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم ایک نئی ترتیب کے اعتبار سے فعل کی دوسری قسم پڑھیں گے۔ فعل کی اقسام مفعول بہ کے اعتبار سے۔ فعل کی اقسام مفعول بہ کے اعتبار سے۔ مفعول کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم، نمبر دو فعل متعدی۔ فعل لازم، فعل متعدی۔ فعل لازم یہ وہ فعل ہے جس کے معنی صرف فاعل سے پورے ہو جائیں اور مفعول بہ کی ضرورت نہ رہے، یعنی سننے والے کو کلام فاعل سے ہی معلوم ہو جائے، اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، قام زید، زید کھڑا ہوا۔ تو اب سننے والے کو یہ بات اس لفظ سے ہی معلوم ہو جائے گی کہ اس نے کیا بات کی ہے اور کوئی بات ادھوری نہیں رہے گی۔ اس کو انگریزی میں انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ قام زید، زید کھڑا ہوا، اس میں مفعول بہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آگے دیکھیے، فعل متعدی یہ وہ فعل ہے جس کے معنی صرف فاعل سے پورے نہ ہوں بلکہ مفعول کی ضرورت ہو، بلکہ مفعول کی ضرورت ہو۔ جیسے اکل احمد تفاحا، احمد نے سیب کھایا، احمد نے سیب کھایا۔ تو اب اگر اس لفظ کو ہم ہٹا دیتے ہیں طوفان کو، تو یہی کہتے ہیں احمد نے کھایا، تو سوال پیدا ہوگا کہ احمد نے کیا چیز کھائی، اور سننے والے کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ فاعل کے بعد جملے میں مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو۔ تو اب اس کو جملے کو مفعول بہ کی ضرورت ہے۔ اس کو انگریزی میں ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ یعنی دوسری کتابوں میں انگلش میں اور اردو میں بھی اس طرح پڑھ چکے ہیں، فعل لازم اور متعدی۔ اب ذیل کی سطور میں فعل لازم اور فعل متعدی کی مثالوں کو پڑھیے اور سمجھیے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے جاء احمد، احمد آیا، دخل خالد، خالد داخل ہوا، قام حامد، حامد کھڑا ہوا، خرج عاصم، عاصم نکلا، انفطرت السماء، آسمان پھٹ گیا، انفطرت السماء، انشقت الارض، زمین میں شگاف پڑ گیا، فازت البنت، لڑکی کامیاب ہو گئی۔ اب آپ نے ان 7 مثالوں میں دیکھا ہے کہ جملہ میں فعل اور فاعل جملہ فعل اور فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے، مفعول بہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے مقابلے میں فعل متعدی دیکھیے، اکل عاصم تفاحا، اب اگر یہ تفاحا کا لفظ ذکر نہ کرتے تو یہ جملہ مکمل نہیں ہونا تھا۔ شربت البنت، عاصم نے سیب کھایا، شربت البنت الماء، لڑکی نے، بیٹی نے پانی پیا، قطع قاسم خبزا، قاسم نے روٹی کاٹی۔ اب صرف یہ کہہ دیتے قاسم نے کاٹی تو کیا معلوم ہوتا کہ کس چیز کو کاٹا، یہ اشتباہ باقی رہ جاتا۔ ساق سائق سیارۃ، ڈرائیور نے گاڑی چلائی۔ قبل الوالد ولدہ، والد نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا۔ سمع الطالب صوت الاستاذ، طالب علم نے استاذ کی آواز سنی۔ اب اگر مفعول بہ کو ختم کرتے ہیں، صرف اتنا ہی جملہ پڑھتے ہیں، سمع طالب، طالب علم نے سنی، تو اب یہ نہیں سمجھ آئے گا، یہ تشنگی باقی رہ جائے گی کہ کیا چیز سنی۔ فاہمت
तालिबात दरसा, तालिबात सबक समझ गईं। तो इन मिसालों में आपने गौर किया कि मफ़ूल बिही की ज़रूरत पड़ती है जिन मिसालों में, जिन अफ़ाल को, तो वहाँ पर जुमला मफ़ूल बिही के बगैर मुकम्मल नहीं होता, इसी वजह से उसको फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। और जहाँ फ़ेल और फ़ाइल से जुमला मुकम्मल हो जाता है उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं। अब आगे इसकी कुछ तदरीबात हैं, वो इंशाअल्लाह हम कल के सबक में पढ़ेंगे। तो आज आप इस सबक को तवज्जो से सुनते हुए जो पिछला गुज़श्ता काम है उसको भी मुकम्मल कर लें, और साथ साथ इस अगले सबक को, अगले सवाल नंबर 1 को पढ़कर समझें और कोशिश करें हल करने की। अगर नहीं कोई बात समझ आएगी तो फिर आप मुझसे पूछ लेंगे, ये अस्सवाल अव्वल। लेकिन फ़िलहाल ये काम इंशाअल्लाह हम अपने अगले सबक में करेंगे। इससे पीछे आज फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी की सारी मिसालों को समझें, इसको लिखें और कोशिश करें कि ये आपको अज़बर हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।